Assalamu alaikum and good morning. Happy Sunday. Enjoy your Sunday. Don't worry, smoke को भूल जाओ smoke को. वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है भाई. उससे डॉक्टर हो, मरीज हो, वकील हो, क्लाइंट हो, सारे एक जैसे मुतासिर हो रहे हैं. डोंट वरी, बिल्कुल भूल जाओ उसको जनाब. कोई स्मोक है, हमारे कंट्रोल में ही नहीं है. घरों के अंदर है, कमरे इधर भी मैं सांस ले रहा हूँ तो कमरे के अंदर भी ऑक्सीजन वगैरह ले रहा हूँ तो वो स्मोक से भरी हुई है ना. ये ऐसे ही है कि जी घरों से बाहर ना निकलें तो ये ना करें तो वो ना करें. ये एक बंदा उस दिन मुझे मिला है तो कहता है यार मुझे कोरोना हो गया. तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर को मैंने कहा मैं क्या एहतियात करूँ. उन्होंने कहा बस टीवी ना देख तू ठीक हो जाएगा. कहता मैं ठीक हो गया. तो बात यह है कि सर एक चीज़ के ये पीछे पड़ जाए ना, एक के पीछे अभी मसला ये पड़ जाएंगे जी पाकिस्तान में खुश्क साली हो रही है तो खुश्क साली के ऊपर ही शुरू हो जाएंगे कि इतने दिन से बारिश नहीं हुई, फसलें तबाह हो रही हैं, सीज़न गुजर रहा है, जनाब आम नहीं होंगे तो फलानी चीज़ नहीं होगी, तो पीछे पड़ जाएगा. ये मीडिया जो है ना ये भेड़ चाल. ठीक है. अच्छा जी, आपको सबसे पहले खुशखबरी से आगाज़ करते हैं. ख़बरें हमारे पास बहुत होती हैं सर. आप यकीन करें हमारे जो कानूनी टीवी के नुमाइंदे हैं ना, हमें वो ख़बरें भेजते रहते हैं. पूरे पाकिस्तान से नहीं, दुनिया से भेजते रहते हैं. और हमारे पास बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म की जो है ना वो ख़बरें होती हैं, फ्रेश होती हैं, सच होता है. तो सबसे गुड न्यूज़ जो मुस्लिम लीग नून की है कि आज एक साबिक सेनेटर KPK से जी जिथे कल सवाबी दा जलसी हुई है ना, जलसी उतों KPK के जो सेनेटर हैं ANP के जाहिद खान साहब, आप उन्हें जानते हैं, बड़े मशहूर हैं और लीडर हैं, वो नून लीग में शामिल हो गए हैं. कितनी बड़ी खबर है ना, बड़ी खबर है सर जी. मैं आपको नून लीग के बारे में बताऊं, यकीन करो कि वो कहते हैं ना हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं. नून की तरफ लोग आना चाहते हैं, ये PTI के भी ये आगे इस्तकबाल करने वाला कोई नहीं. मैं तो बल्कि हैरान हूं कि साद रफीक जैसा एक्टिव बंदा और बड़ा ज़बरदस्त बंदा कोई दौरे ही नहीं कर रहा. वो सेक्रेटरी जनरल हुए हैं पाकिस्तान के, उनको दौरे करने चाहिए ना, तो वो दौरे ही नहीं कर रहे. तो वो इंशाअल्लाह ताला वो हो जाएंगे. आज मेरी बेटी सलाम करना चाहती, करो सलाम. अस्सलाम वालेकुम. आपके दांत किधर चले गए हैं? चूहा खा गए? चूहा खा गया. अच्छा चले, अल्लाह हाफिज. हाँ अभी आप अल्लाह हाफिज. अच्छा जी, तो ये साद रफ़ीक और ये सारे, मैं कहता हूँ ये दौरे करें और तंजीम साजी करें और सारा कुछ करें, बहुत बड़ा ये हो जाएगा. हम सिर्फ जो है ना पता क्या कर रहे थे, रिबटल होता है कि एक बंदे ने हमला किया उसका जवाब देना है बस. ये PTI वाले हमले कर रहे हैं, हम उसका जवाब दे रहे हैं. ये हमले कर रहे हैं उसका, जैसे आज भी वो PTI के भी ला कर कह रहे थे मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के बड़े चांसेस हैं. और भाई लिख लो 0/0. अब किधर से चांसेस हो गए? हाँ उसका चांस है, वो इस्तीफ़ा दे सकता है, ये उसका चांस है. तो एक तो नून लीग की आपको ये खुशखबरी हम बता दें, और दूसरी जो कल हरकत की है इन्होंने PTI वालों ने कि अमेरिका ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे. अमेरिका को जनाब अली अपने जलसे में ले आए. वो मेरे ख्याल रब्ता नहीं कर सके, वरना ट्रंप ने खिताब भी करना था. एक वीडियो चल रही है, ट्रंप कहता है इमरान खान को अजियाला में थुन के रखो, थुन के रखो इसको, थुन के. तो ये जो है ना ये खसियानी बिल्ली खंबा नोचे कि ये क्या इन्होंने रात को किया. लोगों को इकट्ठा किया है कि आए हम आपको बड़ी अहम खबर देंगे. नीचे पीठ वो गालियां दे रहे होते हैं. खबर क्या थी? अमीन गंडापुरी जी घोड़े पे सवार होके आ रहे हैं अपने आप को हीरो बनाने के लिए. जैसे फिल्मों में हीरो नहीं होते, वो घोड़े पे आ रहे हैं टक टका टक टक टका कोई जलसा कामयाब नहीं हुआ. लोग मायूस हुए हैं और उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया.
صرف یہی اعلان تھا کہ امریکی جھنڈا لہرا دیا انہوں نے، بس یہ والا اعلان تھا اور کوئی اعلان نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جناب علی شہباز شریف صاحب سعودیہ جا رہے ہیں، چلے گئے ہیں بلکہ، اور سعودیہ میں سر جی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اندر کی بات بتا رہا ہوں، ہمارے کافی بڑے بڑے اثاثے جو ہیں نا، بڑے بڑے ادارے وہ سعودیہ خرید رہا ہے، سعودیہ اس میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ یہ ہمارے جو انڈیا پاکستان ہے نا، یہ آبادی کے لحاظ سے بہت بڑی منڈی ہے۔ دیکھیں نا، یہ ایک اینک ہے، اینک آپ بناتے ہیں، تو اگر قطر میں یہ بناتے ہیں نا، قطر میں، تو وہاں آبادی ہے سپوز 20 لاکھ قطر میں، تو یہ وہاں 20 لاکھ این کے بنا دیں گے، چلیں ہر بندے کو بھی لگ جائے، مثال دے رہے ہیں 20 لاکھ بنائیں گے، اور پاکستان میں آبادی ہے 25 کروڑ، تو یہاں پہ یہ اینکیں آپ بنائیں گے 25 کروڑ، اور یہی انڈیا میں بنائیں گے تو 1 ارب 25 کروڑ۔ تو یہ کاروبار ہوتا ہے جو آپ نے یہ گھڑیاں سے پھر یار گھڑی چور، یہ سارے جو ہے نا، تو یہ کاروبار کے لیے بڑی زبردست منڈی ہے پاکستان۔ آپ یقین کریں ہماری کوئی دیر پا پالیسی نہیں رہتی، ادھر یہ ہوتا ہے کہ جو کرسی پہ بیٹھتا ہے نا، اس کی پھر کرسی کھینچنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، ایدی لتاں کھچو جی، لتاں کھچو۔ تو وہ ہمارے پاس جو مستقل قسم کے پلاننگ ہوتی ہے نا، وہ نہیں ہے۔ اب ملیشیا نے کیسے ترقی کی؟ ملیشیا نے ترقی کی کہ جناب علی ایجوکیشن فری کر دو جی، پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ آ گئے، انہوں نے انویسٹ کیا اور سارا کچھ کیا، تو وہ ایک اس کی معیشت کھڑی ہو گئی۔ بینکاک نے کیا کیا جی؟ سیاحت فری کر دو جی، سستی ترین سیاحت جو ہے نا بینکاک میں آپ کو تھائی لینڈ میں نظر آئے گی، پوری دنیا وہاں جاتی ہے، گھڑیاں خریدتی ہے۔ پھر گھڑی کا ذکر ہو گیا، ہاں جی، گھڑی چوری والا وہ خریدتی ہے، تو مندریاں خریدتی ہے، پنکی پیرنی والیاں، تو وہ وہاں کی معیشت چال پڑی ہے۔ اس طرح ٹرکی ہے، ٹرکی کا میں نے سنا ہے کہ انہوں نے ہسپتالوں میں اور یہ گنجے پان میں اور اس میں انہوں نے بڑی مہارت حاصل کر لی ہے۔ میں نے برطانیہ میں دیکھا ہے کہ مجھے کافی لوگ ملے، اسی جی علاج کران چلے ہیں، کہ تھے ترکی۔ تو یہ کوئی نہ کوئی شعبہ بنانا پڑے گا۔ ہمارے پاس تو سر جی شعبہ بنا ہوا پڑا ہے، زراعت کا شعبہ۔ آپ یقین کریں اس کے اوپر اگر ہم پوری توجہ دیں، ہم آدھی دنیا کو اناج دے سکتے ہیں، جو سب سے ضروری ہے۔ پھر گھڑی کا ذکر آ گیا، گھڑی ضروری نہیں ہے، اناج ضروری ہے، اناج، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے کسی کے اوپر، اور فوکس تبھی دوستوں کرتے ہیں نا۔ اب ترکی میں طیب اردوغان بیٹھا ہے، 15-20 سال سے بیٹھا ہے، رشیا میں پیوٹن جو بیٹھا ہے صدر، وہ کوئی 20-25 سال سے بیٹھا ہے، اس طرح امریکہ میں بھی 8 سال سے صدر بن کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو پالیسی پھر تبھی بنتی ہے۔ ہمارے پاس یہ جو ایٹمی ٹیکنالوجی ہے نا، یہ بہت بڑی بام چیز ہے۔ تے باقی جناب آخر میں دساں جڑا بجلی دا فلسفہ ہے نا، کسی نو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اضافی بجلی، اصل بات یہ ہے کہ اس وقت میں تو خود بلکہ حیران ہوں کہ بجلی کے یہ ریٹ انہوں نے کیوں کیے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے۔ اب 80% لوگوں نے اس وقت، پہلے 50% تھا، 80% لوگوں نے سولر انرجی لگا لی ہے، سولر، اور وہ ان کو فری پڑ رہی ہے، بلکہ وابڈا کو وہ بیچ رہے ہیں۔ یہ بجلی مفت ہو جانی چاہیے۔ اب یہ بڑی کمپنیوں سے معاہدے ختم کر دیں نا، یہ اب بجلی لینے والا کوئی نہیں ہوگا، ہر کوئی کہے گا کوئی یو پی ایس سے بنائے گا، کوئی سولر سے بنائے گا، بڑی بڑی مشینیں نکل رہی ہیں۔ اب وہ چھت والے سسٹم بھی ختم ہو رہے ہیں کہ جی چھت سے سولر اڑ جائے گا، اب چھوٹی چھوٹی مشینیں آ گئی ہیں بجلی پیدا کرنے والی، تو بجلی تو بالکل فری ہونے والی ہے ویسے بھی۔ ہاں گیس کے اب جو مسئلے ہیں، گیس تو سر جی ہم نے جب جسٹس پارٹی بنائی نا، میں نے کہا 2 چیزیں فری ہوں گی۔ انہوں نے کہا کیڑی؟ میں نے کہا ایک گیس، ایک پانی۔ انہوں نے کہا جی کیوں؟ میں نے کہا یہ چونکہ پاکستان کے اندر سے پیدا ہوتا ہے، پانی بھی ادھر سے ہوتا ہے ہر گھر میں، اور گیس بھی ادھر سے ذخائر موجود ہیں، تو انہوں نے اب گیس میں ہم نے لوٹنا ہے، سردیوں میں نا ہمیں گیس سے لوٹنا ہے۔
اور دوستوں میں نے جنرل اسٹور پہ جا کے مہنگائی کے حوالے سے پتہ کیا ہے، انہوں نے کہا جی گھی مہنگا ہو گیا ہے، 430 والا گھی 520 کا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چینی 10 روپے سستی ہوئی ہے، اور پیپسی کی بوتل 10 روپے مہنگی ہوئی ہے، اور اس طریقے سے وہ چیزیں بتا رہے تھے، مجموعی طور پہ بتا رہے تھے کہ چیزیں زیادہ مہنگی ہوئی ہیں، تھوڑی سستی ہوئی ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اور رات کو ایک ہمارے دوست ہیں، میرے بہت پیارے دوست ہیں، سید مسعود الحسن شاہ صاحب ایڈوکیٹ ہیں، انہوں نے اپنا نیا دفتر بنایا ہے، تو مجھے انہوں نے کہا جی کہ سر آپ مہمان خصوصی ہیں، آپ نے فیتہ کاٹ کے نا میرے دفتر کا افتتاح کرنا ہے۔ تو وہاں دیکھیں ہم نے فیتہ کاٹا ہے، دفتر کا افتتاح کیا ہے، خوشیوں میں شامل ہوا کریں سر۔ آپ نے بھی کوئی کسی چیز کا افتتاح کرنا ہے تو میں ناچیز حاضر ہوں آپ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ویڈیو بھی دیکھیں، تھینک یو، اللہ حافظ۔ آج ایسا نہیں طرح ہے نا وہ آپ کی عمر بھائی آئے ادھر آئے۔ سر تسی بڈھے نہیں ہوئے پہچان لیا نا کلاس میں اس وجہ سے کیا سجی دو سجی تھی کہہ رہے تو آ جائے چلو تینوں پکڑے جی چلو جی ہو گیا نا بس میں پیار ہے جی کرتے رہے شیخ صاحب ہوگا انہوں نے کہا اگلی بات کوئی چیز کرنی میں کہ جی انہوں نے مجھے کہا تھا لیگل ایڈوائزر کے پاس آپ نے لنک کر کے میرا لکھوا دیا تو میں نے یار ماڑی بنانے